آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے اس پر کوئی کچھ گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ حکم ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تم اٹھائے جاؤ گے. عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام تشریق کے بارے میں مسئلہ ذکر کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ہر فرض نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ جو ادا کی جائے گی، اور ایک مرتبہ کہنا ان تکبیرات کا واجب ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ کہنا سنت مبارکہ ہوتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق یہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے ان پر ہی یہ واجب ہے. جو منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان کے وہ یہ وجوب کے قابل ہیں کہ منفرد جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی ان تکبیرات کو پڑھے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عورت پر یہ تکبیرات واجب نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ ان تکبیرات کا حکم یہ ہے کہ مقیم پر یہ واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس کا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز میں یہ تکبیرات کہنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے. ہاں، لیکن جمعے کی نماز میں فرضوں کے بعد یہ تکبیرات کہنا واجب ہوتا ہے. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. تو عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینا کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے. 8 ذی الحجہ کو حاجی انسان احرام باندھتا ہے. پھر اس کے بعد جب فجر ادا کر لے گا تو 9 ذی الحجہ ہو جاتی ہے. تو وہ مینا کی طرف جب جائے گا، مینا کی طرف جانے کے بعد یہ 9 تاریخ کا جو دن ہوگا تو وہاں پر میدان عرفات میں حاجی حجاج کرام گزارتے ہیں 9 ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزارے گا. پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد پھر مزدلفہ آتے ہیں. پھر 10 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارے گا. یہ سنت مبارکہ ہوتا ہے. پھر جب 10ویں تاریخ کی طلوع فجر ہو جائے گی تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ پورا وقت مزدلفہ میں گزارنا واجب ہوتا ہے. یعنی پورا وقت سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک لمحہ بھی اگر مزدلفہ میں گزار دیا تو واجب ادا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر جو رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ 10، 11، 12 یہ ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات کی رمی کی جاتی ہے. تو کچھ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ 2 دن رمی کری جمرات پر اور واپسی طواف و زیارت کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے. اور کچھ لوگ 3 دن جمرات کیا کرتے تھے، رمی کرتے تھے، اس کے بعد واپسی لوٹ جایا کرتے تھے. تو پھر بعد میں ایک دوسرے کی لوگ ملامت کیا کرتے تھے. 2 دن والے جو پلٹے وہ بولتے تھے کہ یہ 3 دن 4 دن رمی کر رہے ہیں. جو 3 دن یا 4 دن رمی کیا کرتے تھے وہ ان کی ملامت کرتے تھے 2 دن والوں کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا ذکر فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، نہ 2 دن والوں پر کچھ گناہ ہے. اور آگے فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وہ جو تاخیر جو 3 دن یا 4 دن رمی کرتے ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ایک دوسرے کی ملامت کرنا بند کرو. اسی طرح آگے رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی یاد رکھیں کہ 13 ذی الحجہ کو رمی کرنا افضل ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کرتا ہے جمرات
تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس آخری آیت مبارکہ کو ذکر کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب پیٹھ پھیر کر بات کر جاتا ہے، فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور مویشی کو ہلاک کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ آیت مبارکہ کا شان نزول ہے۔ یہ آیت اخنس بن شریق کے حق میں منافق تھا، اس کے حق میں نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے یہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان، میرا مال بھی آپ پر قربان، میری جان بھی آپ پر قربان، لیکن پیچھے کیا کرتا؟ لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، یہ لوگوں میں، مسلمانوں میں آپس میں فساد کراتا، لوگوں کی کھیتیوں میں آگ لگا دیتا اور لوگوں میں جھگڑا کروا دیتا، لوگوں کی مویشیوں کو ہلاک کر دیتا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے یہ یا رسول میرے محبوب کہ تیرے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پارسا بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ منافق ہے۔ اور ایسے علماء کرام نے فرمایا کہ جو میٹھی میٹھی باتیں کریں، نرم دل رکھیں اور پیچھے سے تمہارے یہ بات کر رہے ہوں، تو یہ اس قسم میں ہے، اخنس کی قسم میں ہے۔ تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی اور تفصیل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔